کوشش کرنی ہے سارے دوست احباب نے کہ اس رات کو نوافل کا اہتمام کرنا ہے، قرآن خوانی کا اہتمام کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے عاجزی نال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہے، اپنے گناہوں کی معافی منگنی ہے۔ وہ مالک فرماتا ہے کہ جڑی معظم رات ہے لیلۃ مبارک ہے، جڑی مبارک رات ہے، میرے آقا مولا دی ذات نے فرمایا کہ اتنی مقدس رات ہے، اتنی عظمت والی رات ہے کہ فرمایا میرے آقا مولا نے کہ بنو کلب قبیلے کا نام ہے، فرمایا جتنیاں اس قبیلے دیاں بکریاں ہیں نا، انہاں بکریاں دے جسم تے جتنے بال ہیں، فرمایا انہاں بالاں دے برابر اللہ تعالیٰ دی ذات اس رات کو میرے امت دے انہاں لوگاں تے جنہاں تے جہنم واجب تھی چکی ہوئی، اللہ تعالیٰ اس رات انہاں نوں جہنم تو اجازت عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن شرط ہے اللہ کی رضا کی خاطر جھکے سے ایک دفعہ انسان بل فرمایا کہ جتنا اساں بکری دا دودھ چونے ہیں نا، بکری دا دودھ چومن دا جتنا ٹائم لگتا ہے، فرمایا اگر کوئی ایک انسان اس رات کو شب برات کی رات فرمایا اللہ کی رضا کی خاطر ایک بکری دا دودھ چومن دے مقدار جتنا ٹائم لگتا ہے، فرمایا اتنا بھی قیام کر کے نہ کہیں اللہ کی رضا کی خاطر، تو فرمایا اللہ تعالیٰ ان کے بھی پچھلے سارے گناہ بخش دے۔ کتنی بڑی سعادت ہے، کتنی بڑی خوش نصیبی کہ ایک بکری دے دودھ چومن تے کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگتا، زیادہ سے زیادہ 5-7 منٹ لگتے ہیں۔ فرمایا اگر کہیں اتنا بھی قیام کر دیتا میری بارگاہ وچ اس رات میں خلود دے نال تے میں وہ سارے پچھلے گناہ بخش دے۔ یہ مقدس گھڑیاں کچھ نصیب ہیں جیسا بل میرا کو مولا دے یہ بھی سارے احسان ہے، فرمایا جمعے تو جمعے تک دے گناہ بھی اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے۔ بل فرمایا اتنا رحیم ہے کہ ایک بندہ وضو کرے گا اس کی رضا کی خاطر اس کی عبادت کرنے واسطے، فرمایا وضو کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اس سارے اعضاء کے گناہ بخش دیتا ہے، جڑے جڑے گناہ وہ حد تو زیادہ ہیں انہیں وہ معاف کر دیتا ہے، بل چہرہ دھوتا ہے جڑے چہرے کے گناہ سرزد ہیں انہیں وہ معاف کر دیتا ہے، بل فرمایا کہ پیر جس نے دھوتا ہے انہیں پیروں کا جڑے گناہ سرزد ہیں انہیں اللہ تعالیٰ وہی معاف کر دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت خاص مہینہ ہے۔ میرے آقا مولا کی ذات نے فرمایا جینے جینے یہ رحمت والا مہینہ ہے، اس مہینے کے وچ میرے آقا مولا کی ذات نے فرمایا کہ اس مقدس رات کے اندر جنہیں اللہ تعالیٰ ہر گناہ گار کی بخشش کرنا چاہے نا، انہیں کچھ بد نصیب ایسے ہیں جنہاں کی بخشش نہیں تھی۔ خوش نصیبیوں میں سنیا کرو کہ نال نال جو ہے نا بد نصیبیوں میں سنیا کرو، تاکہ انسان کو ان دوتے اتنا عبور حاصل تھی کہ علامہ صاحب نے سٹیج پہ محفل جڑی گل کی تھی بس اوقات سارے ذہن وچ بھی ہوندا کہ یار پچھلے سال یہ گفتگو سنی ہے، وہ تو پچھلے سال علامہ صاحب نے گفتگو کی تھی ہے، یہ تو وہ وقت تھی کہ حدیث سنتے آتے ہیں، لیکن اتنا کیتا کرو میرے بھائی اگر تس حدیث پاک سنی ایک گل صرف سنن تک نہیں نا کہ میں فلاں علامہ صاحب کو یہ گل سنی ہے، فلاں کو یہ گل سنی ہے، گل تو سوچنا والی ہے کہ میں تو عمل کتنا کیتا ہے۔ اگر پچھلے سال کیا موضوع اسی موضوع تے اس شباب المعظم کے اندر تقریر تھی آئی تو وہ حدیثاں یاد ہیں کہ پچھلے سال علامہ صاحب نے تقریر کی ہے، فائدہ تو کہا ہے کہ تقریر ہوا کی تھی اس سال تو اس سال تک گن کے میں عمل کتنا کیتا ہے، میں اس گفتگو تے عمل کتنا کیتا ہے، مزہ تھا میرے آقا مولا کی ذات نے فرمایا کہ جنہیں لوگوں کی بخش کی تھی نا ان یار اس رات کے اندر بد نصیب جائے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ ذرا بھی بخش نہ دے، انہوں نے کوئی عمل نہیں قبول نہیں کیا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ اتنی بختہ والی رات، اتنی سعادت والی رات، اتنی کرم والی رات کہ جتنا اللہ تعالیٰ فرمایا ہے بنو کلب دے اللہ تعالیٰ دا حبیب فرمایا ہے بنو کلب دے قبیلے دے بکریاں دے بالا دے برابر لوگوں دی بخشش کی ہے، اتوں ترائے بد نصیب کون ہے جنہاں دی بخشش نہیں تھی بھاوے وہ جتنی بھی عبادت کرے۔ میرے آقا مولا کی ذات نے فرمایا اے میرے صحابہ سب تو پہلا وہ بد نصیب انسان ہے جڑا والدین کا نافرمان ہے، فرمایا جڑا والدین کا نافرمان ہے نا وہ اس شب برات کی پوری رات قیام کی حالت جی کھڑا رہے نا، کھڑا رہے جتنا ہو سکتا ہے طول کرے، لمبے سجدے کرے، لمبے قیام کرے، تلاوت کرے، لیکن والدین کا نافرمان ہے نا اللہ تعالیٰ کی رحمت دے وچوں ایک قطرہ بھی اس کو کوئی نہیں سی۔ ول فرمایا دوجا بد نصیب وہ ہے کہ جڑا تکبر کریندا ہے، غرور کریندا ہے، چھوٹے طبقے دے لوگوں تے چڑھائی کریندا ہے، چھوٹے لوگوں دے نال ظلم تے زیادتیاں کریندا ہے، اور کپڑے کو لٹکا کے حدیث پاک دے الفاظ ہیں اتنا پیچھا لٹکا کے ٹرتا ہے کہ وہ ٹخنا تل چادر کھچتی دی ودی ہوندی ہے اور وہ تکبر کر کے ٹرتا پہ ہوتا ہے کہ میں وہ ودی چیز ہوں۔ فرمایا سلوار جڑی نا شلوار
اس میں ٹکنا دے تلے اس وجہ تو کرنا کہ میں وہ بڑی چیز ہے بھی تکبر کیا ہوتے فرمایا جڑا تکبر کرنا رہے اللہ تعالیٰ دی رحمت دے وچ اس رات کو اس نو بھی حصہ کوئی نہ ملے تریجا فرمایا جڑا عادی شرابی ہے جڑا پکا شرابی ہے مکمل ابتدا تو دن کا تک شرابی آتا ہے اس توبہ میں نہیں کی اس ہفتے توبہ دے دروازے نہ کہاں تے کھلے اے نہیں کہ توبہ کرے دین نے توبہ قبول کرنا کسی توبہ کر کے نے دین معافی بھی مل سکتی لیکن فرمایا اگر اس رات تک انہاں معافی نہ منگی مانا جتنا لمبا قیام کریں والدین کو راضی کر کے نہ آئے جتنا لمبا قیام کریں جتنی لمبی طول کریں سجدے کریں انہاں نے کوئی معافی قبول کوئی اگر شراب کی عادت تو معافی مانگ کے نہ آئے ولو انہاں کا کوئی عمل قبول کوئی نہیں اگر تکبر جیسے بد کردار بدترین فعل تو معافی مانگ کے نہ آئے ولو انہاں نے توبہ قبول کوئی ثابت کیا کہ درائے بد نصیب ہے جنہاں دی اس رات اندر بخش نہیں تھی سکتی باقی ہر کہیں دی بخش تھی اللہ تعالیٰ کے حبیب نے نا تھانو سانو بخشش دے نال نال فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو مناون دے نا طریقے بھی دسے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو رحیم اور کریم ذات ہے اگر والدین اولاد اس دعا کرے نا اللہ تعالیٰ میں دعا کرے صورت اجراد نہیں کرے گا انہیں آپ فرمایا کہ جڑا لاچار مظلوم اور عاجزی اور انکساری دے نال اکھیں چوں آنسو بہا کے مالک دی بارگاہ جھک ویسی اور اپنے خطاواں کٹ کے اگو رکھسی یا اللہ پاک میرے کو تے خطاواں تھیاں میں کر بیٹھا اللہ تعالیٰ اے نہ دیکھ اس پیچھے خطاواں کتنی کیتیاں اللہ تعالیٰ اے دیکھ سی یہ کہتے در کہتے تے آ گیا یہ دروازے کہتے تے آ گیا اس معافی دا مطالبہ کہتے کو کیتا ہے ایک کہ دنیا دار دے کو نہیں جھکا ہے میں مالک کل دے کو جھکا ہے لہذا میں سارے تمہارے بخش دے میرا آقا محمد ذات نے فرمایا کہ بروز قیامت کی انسان اللہ تعالیٰ وہ دے صغیرہ گناہ سامنے کڑ کے رکھسی اکسی کہ تو یہ صغیرہ گناہ اپنے خود پڑھ ویندہ اور اقرار کر ویندہ میرا آقا نے فرمایا کہ وہ انسان اپنے چھوٹے چھوٹے گناہ میں روڑے دا ویسی بڑے گناہ چھوڑے دا ویسی سیڑ دے کرے دا ویسی شرمیدگی تے ندامتی وجہ چھوٹے چھوٹے گناہ پڑھ کے جس دن مکیسی نا آپ سے یا اللہ پاک یہ بھی تھی ہے میرے کو یہ گناہ میں کر بیٹھا ہوں یہ بھی تھی گیا ہے میرے کو اللہ تعالیٰ جس نے وہ چھوٹے گناہ کر چھوٹے گناہ گن گن سی نا پڑھ گن سی اللہ تعالیٰ فرمیسی تجمع پتہ ہے میں تنہا کیڑا معاملہ کر بیٹھا وہ انسان عرض کرے سی یا اللہ پاک دوسرا رحیم غفور تھوڑی اپنی ذات دی حکمت عملی دوسرا جڑا کچھ کرو دوسرا کر سکتے میں نے کیا پتہ دوسرا منل کے کرے سو اللہ تعالیٰ ذات فرمیسی میرے آقا نے فرمایا اللہ تعالیٰ ذات فرمیسی انسان ہے کچھ نصیب انسان میں تیری بخشش فرما رہی تھی تیرے جنت کا مستحق بڑھا دیتا ہے سبحان اللہ وہ بندہ عرض کرے سی یا اللہ پاک میں نے صرف اپنے صغیرہ گناہ پڑے ہیں اپنے کبیرہ گناہ کا مطالعہ نہیں کیتا تھوڑی ذات کے سامنے کبیرہ گناہ رکھے کوئی صرف صغیرہ گناہ کی وضاحت کی تھی یا اللہ پاک صغیرہ گناہ کا اقرار کیتا ہے بڑے گناہ کا میں اقرار ہی کو نہیں کیتا یا اللہ پاک یہ بخشش کس وجہ سے ہے سنو کچھ نصیب نوجوان دوست بیٹھے ہو اللہ تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرمائشی کہ انسان تو دنیا تے گناہ کر باتا ہے لیکن گناہ کرن تو بعد کدا ہوتا ہے فخر نہیں کیتا بلکہ ندامت اور شرمندگی اختیار کر تیری وہ ندامت تے شرمندگی دی وجہ تو وہ تیری صفت میں رب نو اتنی پسند آئی ہے آج میں تیرے سارے گناہ بخش کے نیکی تبدیل کرے گا سبحان اللہ ثابت یہ کیا کہ اگر اساں نوجوان بزرگ جڑے بیٹھے ہیں گناہ کر کے ان تے فخر کرے سنا بڑا مشکل معاملہ ہے اگر گناہ کر کے وہ تے ندامت اور شرمندگی تھی سی میرا کہ فرمایا مومن دی علامت ہے گناہ تھی ونجے اپنے آپ کو ان سمجھے جی پہاڑ دے تلے آ گئی ہے اللہ رب العزت دی ذات اس انسان دی بخشش کس وجہ سے فرمائے سی اکثر انسان کا جو گناہ تا تھی ویندا لیکن تے گناہ دی تشہیر نہیں کرے گا اج اساں غلطی کر پاؤ گناہ تھی ونجے جگہ تے زیادتی کرو تو فخر نہ رسے نے بندے بنایا کہ یار فلاں نال میں اج نہیں مکانا جو یاد رکھی قیامت تک آج اتنا میں ان حساب کیتا ہے جو یاد رکھسی آج اتنا میں ان چکر بازی کیتی ہے جو پوری قیامت تک یاد رکھسی اسا زیادتی کہنے لگا کہ نہ فخری رسے دے بندے ہونے سن پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اسا گناہ کر کے کھڑے یا چنگا کام کر کے